بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس تقریب کا عنوان ننھے حذیفہ کی یاد میں۔ آج پولیس کے افسران، سول سوسائٹی کے نمائندگان اور صحافی برادران اس عزم کو لے کر اکٹھے ہوئے ہیں کہ معاشرے سے ہر قسم کے جرم کا خاتمہ کریں گے اور بالخصوص بچوں کے ساتھ ہونے والے زیادتی کے واقعات، اس کی روک تھام کے لیے معاشرہ، پولیس، عدلیہ اور معاشرے کے تمام ستون مل کر جدوجہد کریں گے۔ آج سے 1.5 سال قبل فتح جنگ میں ایک ہونے والا افسوسناک واقعہ، پیچھے بینر میں ایک تصویر ہے ننھے حذیفہ کی، اور ان کے والد محترم میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی چھوٹی باہمت ان کی بڑی بہن میرے سامنے بیٹھی ہے۔ یہ واقعہ جب ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فتح جنگ کی عوام وہ اس ظلم کے خلاف یکجان ہو گئی اور سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ Give credit where credit is due۔ آج ہم اس کیس کی جانچ سے جڑے پولیس افسران اور ان کی سربراہی کرنے والے، قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرنے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید خالد حمدانی اور ان کی پوری ٹیم کو، اور اس کیس سے جڑے ہر اس فرد کو جس نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا، اور جو داستانیں ہیں، جو حقیقی واقعات ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو ان لوگوں کی قربانیوں کا بتاؤں گا جس کو میں یہاں مخاطب کروں گا آپ کے سامنے۔ تو آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے، ساتھ ہی ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں ملتمس ہوں محمد تقی رضا تشریف لائیں اور تلاوت اور ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم۔ صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله۔ ازل سے تا ابد دیکھو ازل سے تا ابد دیکھو، یہ عظمت مصطفیٰ کی ہے۔ ازل سے تا ابد دیکھو، یہ عظمت مصطفیٰ کی ہے۔ خدا کی کل خدائی پہ حکومت مصطفیٰ کی ہے۔ حدوں کی سرحدیں اس کی حدوں کو چھو
حدوں کی سرحدیں اس کی حدوں کو چھو نہیں سکتی خدا ہی جانتا ہے کتنی رفعت مصطفیٰ کی ہے خدا ہی جانتا ہے کتنی رفعت مصطفیٰ کی ہے خدا ہرگز نہ بخشے گا بنا ان کی سفارش کے کہ بخشش کے لیے بھی تو ضمانت مصطفیٰ کی ہے کہ بخشش کے لیے بھی تو ضمانت مصطفیٰ کی ہے نبی کے نعت خوانوں میں شمار ہوتا ہے تیرا بھی نبی کے نعت خوانوں میں شمار ہوتا ہے تیرا بھی یہ تجھ پہ کس قدر حسرت عنایت مصطفیٰ کی ہے ازل سے تا ابد دیکھو یہ عظمت مصطفیٰ کی ہے صدر پریس کلب فتح جنگ محترم لیاقت خان باجوڑی صاحب کی طرف سے آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا سول سوسائٹی کے جتنے بھی نمائندگان ہیں سیاسی شخصیات ہیں صحافتی شخصیات ہیں اس کے ساتھ ہمارے پولیس کے افسران ہیں میں فردن کسی کا نام نہیں لے رہا سب کو لیاقت خان باجوڑی صاحب کی طرف سے پریس کلب کی طرف سے اور تمام جملہ صحافیوں کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا اور خون جم گیا اور انصاف ہو گیا میں ایک ہی کہانی یہاں جب ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ننھے حذیفہ کو اس کی لاش کو کنویں سے نکالا گیا تو اس وقت موقع پر موجود SHO عابد منیر صاحب تھے ان کی پوری ٹیم موجود تھی تو جس طرح ہمارے علاقے میں ہوتا ہے بدقسمتی سے پریشر ڈالا جاتا ہے والدین پر کہاں مقدمے پہ جاؤ گے کہاں تم کچہریوں کے چکر لگاؤ گے کچھ نہیں ہوا ایک حادثہ تھا اور خصوصاً جو مجرموں کی فیملی تھی اس کے کچھ افراد جن کو پتہ چل گیا تھا کہ معاملہ ہو گیا ہے انہوں نے عامر افتخار صاحب کے کان بھرنے شروع کیے تو تب ایک جملہ عابد منیر صاحب کا میں چاہوں گا اس پر آپ ان کو داد دیتے ہوئے کلیپنگ کریں وہ انہوں نے کہا اس وقت کہ حذیفہ کا پرچہ اگر کوئی نہیں کٹوائے گا تو میں عابد منیر خود اس کا پرچہ کٹواؤں گا علاقہ کی طرف سے ساتھ کھڑے رہنے والے اس شخص کو ابھی بلاؤں گا کہ جس نے پرچہ کٹوانے سے لے کر انصاف دلوانے تک ان کے والد کے ساتھ کھڑے رہے اور آج نمائندگی بھی کریں گے پریس کلب کے حوالے سے میں ملتمس ہوں چیئرمین پریس کلب حاجی اعظم صاحب تشریف لائے مختصراً آپ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں انصاف بخشا اس کے بعد جناب DPO اٹر سید خالد امدانی صاحب
اور دیگر افسران اور ہمارے وکیل جناب راجہ رضوان چراغ صاحب، اس کے بعد میرے شہر کے بہترین لوگ جو آج ادھر میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ان سب کا اور خصوصاً میں پریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں میری طرف سے۔ السلام علیکم۔ جناب، شب قدر کی رات تھی اور یہ ننھا حذیفہ جو اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں گیا، تو اس کے والد نے اپنی نماز پڑھنے کے بعد نفلی عبادت شروع کی، 6 نفل پڑھ رہے تھے، تو اتنی دیر میں حذیفہ اپنی نماز پڑھ کے مسجد کے گیٹ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور جو مجرم ہے عبد الحائی، اس نے ہائی اسکول نمبر 1 کی مسجد میں اپنی جماعت کرائی، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ مسجد بی بی انارہ میں آتا اور باقی نماز ادھر پڑھتا، کیونکہ اس نے ادھر بچوں کو پڑھانا ہوتا تھا۔ وہ آیا، اس نے جب دیکھا کہ یہ حذیفہ جس نے آج ضد کی، اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے مسجد جانا ہے، مسجد کے بعد ہم نے دربار شریف جانا ہے، مجھے سفید کپڑے دو، سفید ٹوپی دو، جو تیار ہو کے آیا تھا اور ادھر مسجد کے سامنے کھڑا تھا، اور یہ عبد الحائی جو مجرم ہے وہ وہاں پہ پہنچا، اس نے اس حذیفہ بچے کی طرف دیکھا، اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے اسے ہاتھ سے پکڑا کہ او حذیفہ گھر سے ہو کے آتے ہیں۔ وہ اسے گھر کے بہانے ایک ساتھ ہی مسجد کے پچھلی سائڈ پہ ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں لے گیا، اور اس مدرسے میں لے جا کے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ جب اس نے شور کیا تو اس نے اس کا گلا دبا دیا، اس کا منہ اور ناک بند کر لیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کو مارنے کے بعد پھر اس ظالم نے کیا کیا، 7 ملکہ اس مسجد کے ساتھ ایک مسجد بی بی انارہ کا کنواں ہے، اس میں پھینک دیا، پھینک کے اوپر اس کا ڈھکنا بند کر دیا۔ اور پھر اتنا بڑا ظلم کہ اس کو دیکھو کہ لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اسی حالت میں وہ مسجد میں آ گیا اور اس نے باقی نماز ادا کی اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ جب تھوڑی دیر بعد یہ افتخار احمد جو حذیفہ کا والد ہے، یہ گھر گیا کہ حذیفہ کدھر گیا ہے، انہوں نے کہا کہ حذیفہ تو آپ ہی کے پیچھے تھا۔ جب انہوں نے 2 چکر گھر کے لگائے، باہر محلے میں تلاش کیا، ان کو نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اعلان کرو۔ جب انہوں نے اعلان کیا کہ حذیفہ گم ہو گیا ہے، تو اس وقت وہ عبد الحائی جو مجرم ہے وہ وہاں سے اٹھا اور اس کو جا کے اس مدرسے میں جس کو چھوڑ کے آیا تھا، اس وقت اس کو جا کے کنویں میں پھینکا تاکہ تلاش کرتے کرتے کہیں مدرسے تک نہ آ جائے۔ پھر جب ہمیں شک ہوا، دوبارہ ہم گئے بڑی لیکے لے کر، جب کنویں میں دیکھا تو بچے کی جتیاں تیر رہی تھیں، اور اس افتخار نے دیکھا، اس نے کہا کہ حاجی صاحب یہ تو جتیاں میرے بچے کی ہیں اور میرا بچہ بھی کنویں میں ہوگا۔ اس وقت ہم نے ایک کنڈا لایا، اس کے ساتھ تلاش کیا کنویں میں، تو حذیفہ کی لاش اس کنڈے کے ساتھ ہو گئی۔ تو جب ہم نے اوپر کھینچا تو وہ حذیفہ تھا۔ اتنے میں ہم نے اس کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ یہ پھر نیچے نہ چلا جائے۔ پھر ہم نے بادر موڑ سے ایک بندہ بلایا جس کا نام عابد تھا، اس کو ہم نے کنویں میں اتارا اور اس نے وہ لاش نکالی۔ جب لاش نکل آئی تو پولیس وہاں پہ موجود تھی، جو اسے اٹھا کے پھر اسپتال تک ہم لے گئے۔ جب ہم اسپتال پہنچے تو وہاں کیا ہوا، جو اس مجرم کے برادری دار تھے، رشتہ دار تھے، وہ اس عامر کو، افتخار کو یہ کہتے تھے کہ پوسٹ مارٹم کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک تو یہ معصوم بچہ ہے، پھر اس کو چرانا پھرانا یہ کہاں کی بات ہے۔ مگر یہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ پھر جب میں نے اس سے بات کی تو یہ نہیں مان رہا تھا۔ پھر عابد منیر صاحب جو اس وقت اس تھانے کے ایس ایچ او تھے، انہوں نے مجھے بلایا، مجھے جانتے نہیں تھے، انہوں نے مجھے بلایا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں تو میں آج اس بچے کا مدعی بن جاتا ہوں اور میں اس کا پوسٹ مارٹم کراتا ہوں۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، مگر انہوں نے جب ہمیں حوصلہ دیا تو میں نے اس سے مشورہ کیا، میں نے کہا بھائی اب کچھ بھی نہیں ہوتا بچے کو، بچہ تو ویسے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، یہ تیرا بچہ شہید ہو گیا ہے، اب پوسٹ مارٹم سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کرایا اور پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد جو پولیس کی کارروائی تھی انہوں نے کی، اور پھر جناب
پہلے تو ہم نے جو اپلیکیشن دی کہ ہمارے بچہ، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، کسی کے نام کی ہم نے ایف آئی آر نہیں کرائی، اس وقت ہم نے اوپن درخواست دی تھی. اب چوتھے دن کے بعد، 4 دن کے بعد سردار احسن ملال صاحب نے ڈی پی او سکندر گوندل صاحب سے کہا کہ جناب اس بچے کی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس کی آپ ایف آئی آر کرنے کو کہیں. پھر انہوں نے حکم کیا اور چوکی پر ہماری ایف آئی آر ہوئی، جس میں ہم نے صرف یہ کہا کہ جناب اب ہمیں کبھی یقین ہے کہ ہمارے بچے کو زیادتی کے بعد قتل کر کے کنویں میں پھینکا گیا ہے. جب یہ ایف آئی آر ہوئی تو میں شکر گزار ہوں جناب سکندر گوندل صاحب کا، جنہوں نے بڑی کاوش سے اور اپنی موجودگی میں یہ ایف آئی آر کٹوائی. اس کے بعد جو ہی یہ ایف آئی آر کٹی، ایف آئی آر کٹنے کے بعد جناب جو ہمارے تفتیشی تھے چودھری لراسب صاحب، انہوں نے تو کمال ہی کر دی جناب، دن رات ایک کر کے 2-3 دن کے اندر یہ مجرم ڈھونڈ کے لائے. اور 24 گھنٹے جناب انہوں نے 24 گھنٹے اس گلی میں، اس مدرسے کے ساتھ، اس کنویں کے اوپر گزارے. ہم جب بھی آئے، جب بھی انہوں نے بلایا تو ہم نے دیکھا وہ اس کنویں کے ارد گرد کھڑے ہیں، اس مدرسے کے پاس کھڑے ہیں، اس محلے کے چکر لگا رہے ہیں. تو جناب میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر پولیس افسر کو ایسا دل دے جس طرح کے دن رات ایک کر کے چودھری لراسب صاحب نے یہ کام کیا ہے. اور جناب اس وقت کے ایس ایچ او جناب عابد منیر صاحب جو ہر وقت ہمیں بلاتے، ہم سے مشورہ کرتے اور ہمیں دلاسا دیتے کہ یار میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہمیں بتانا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا ہے. اور ایسے افسروں کو ماشاءاللہ اب جو ہمارے موجودہ ایسے جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. مگر آپ اللہ پہ یقین کریں کہ وہ جو افسر تھے ان کے ہمارے دلوں میں کتنی جگہ ہے، کتنی قدر ہے کہ ہمارا بس چلتا تو ہم انہیں فتح جنگ سے نہ جانے دیتے. ہوتی ہیں محکمانہ تو باتیں ہوتے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، مگر ہمارا دل تھا باخدا جب تک وہ پولیس میں رہتے ادھر فتح جنگ میں رہتے. تو میں جناب پولیس کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب خصوصاً اپنے ڈی پی او صاحب کا جو ہیڈ ہیں اس اٹک پولیس کے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وسادت سے آج یہ میسج ان لوگوں تک جا رہا ہے جو اس طرح کے ارادے رکھتے ہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری پولیس میں اتنا دم ہے کہ ایسے مجرموں کو ڈھونڈ نکالتی ہے. اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ میرے ساتھ جو رہا ہے، میں خود بھی پریس سے ریلیٹڈ ہوں اور میرے پریس کے دوستوں نے جتنا اس میں کردار ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے. اور سر میں گزارش کرتا ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی عوام کا، اہلیان شہر کا، میڈیا کا، جنہوں نے میرے ساتھ اہلیان شہر میں اور خصوصاً جو میری تاجر برادری ہے ان کے تاجر لوگوں نے ہمارے ساتھ، میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے، جن کی وجہ سے، اور دیگر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی کیا ہے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور اپنے شہریوں کا پھر ایک دفعہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پورے معاملے میں ہمارے ساتھ بھرپور محنت کی ہے اور ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمارے ساتھ ریلیاں نکالی ہیں. حاجی ساجد صاحب نے جس دن ریلی تھی اس نے کہا کہ حاجی صاحب بس آپ آگے چلیں، پیچھے سارا کام میرا ہے. انہوں نے ہماری آواز کو اوان بالا تک پہنچایا، افسروں تک پہنچایا، عدالتوں تک پہنچایا. اور میں جناب بہت ممنون ہوں اپنی عدالتوں کا بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے حق پر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور انہوں نے، عدالت کے جج نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے گا، کیونکہ اس سے بڑا فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا. جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے کیا ہے. بہت شکریہ سر. تشریف لانے پر محترم عظیم شوکت عوام اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ، ان کو خوش آمدید کرتا ہوں. اور یہاں ایک اعلان کرنا چاہوں گا، محترم ملک نواب خان پاک اور ملک حبیب صاحب پاک کی جانب سے پولیس کے اس کارنامے پر کہ انہوں نے مکمل تفتیش کی، تحقیق کی، معاملے کی تہہ تک گئے، پولیس کے ان افسران کو جنہوں نے تحقیقات کی 1 لاکھ روپے کا انعام انہوں نے اناؤنس کیا. آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب یہ معاملہ ہوا
تو اس معاملے کو مسلکی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اور مسلکی رنگ دینے کی جب کوشش کی گئی تو اس وقت فرنٹ فٹ پہ فتح جنگ کی عوام نے، چاہے وہ مذہبی طبقات ہوں، سیاسی طبقات ہوں، سول سوسائٹی کے طبقات ہوں، وہ باہر نکلے، اور میں نے اپنی زندگی میں فتح جنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ دیکھا جو مین چوک میں ہوا۔ اس میں تمام ہی لوگوں کا، جس طرح حاجی سجاد صاحب کا ذکر ہے، کامران خاکی صاحب ہیں، وجاد صاحب ہیں، سردار احسن صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جن کا کردار ہے، میں اب اس سول سوسائٹی کی، اس عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے سابق چیئرمین محترم عابد داؤد صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائے اور انتہائی مختصر وقت میں سول سوسائٹی کی نمائندگی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈی پی او اٹک سید خالد رمضانی صاحب، ڈی ایس پی صاحبان، ایس ایچ او صاحبان، اٹک پولیس کے جوانوں، میرے سامنے معزز حاضرین محفل، تمام کو السلام علیکم۔ جس رات کو شام کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، حاجی محمد اعظم صاحب کا مجھے فون آیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ آپ یقین جانیں اس دن میری کیفیت جو ہے وہ یا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں خود بھی ایک 7 سالہ بچے کا باپ ہوں، اور ہم میں سے اکثر یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں بچے ہیں، اور ہم سب محسوس کر سکتے ہیں کہ جب کسی معصوم بچے کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ ایسا دردناک واقعہ پیش آتا ہے، جس گھر میں یہ قیامت برپا ہوتی ہے، تو اس کی کیا، اس ماں کی کیا حالت ہوتی ہے، اس باپ کی کیا حالت ہوتی ہے، ان بہنوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، ان بھائیوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے بہت سارے گواہان، شہادتیں اور ٹیکنیکل چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، جہاں پہ ہمارا معاشرہ، ہم لوگ کسی نہ کسی طرح سے اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، اور ہم وہ پورا واقعہ جو ہے، وہ پورا معاملہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے تو ہو رہے ہیں، آخر کیوں جب بھی ایسا ظلم بھرا واقعہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے تو کیوں یہ بندے کے انجام تک نہیں پہنچ پاتا؟ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ یہاں مجھے کی تاریخ میں ہوا تھا، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے یہ فخر ہے کہ اعلان جنگ جب بھی جہاں پہ کسی طرح کا اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ، ان ماؤں کے ساتھ، ان والدین کے ساتھ پوری ہمدردی اور اپنا پورا فوری طور پر اپنے رسپانس کیا، اور فوری طور پر اپنے جذبات اپنے آپ کو پیش کیا۔ میں تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کا، خصوصاً صافی حضرات کا اور خصوصاً راجہ صاحب کا، جنہوں نے ہر طرح کی آفر کی کہ مجھے اس میں اگر فیس ملتی ہے یا نہیں ملتی، پولیس ڈپارٹمنٹ کو یقیناً بہت بڑے تھریٹس، بہت بڑی آفریں بھی ہوئی ہوں گی اور بہت سارے پریشر بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے اس طرح سے اس چیز کو عابد منیر صاحب نے، سکندر صاحب نے اور لراصف صاحب نے جس طرح سے اس کیس کو ٹیکل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ خراج تحسین کے لائق۔ اور میں اعلان فتح جنگ کی طرف سے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک دفعہ پھر انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جس دلجمی سے اور جس محنت سے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جس طرح سے اس کیس کو ٹیکل کیا ہے، وہ بہت شاندار الفاظ میں لکھے جانے قابل ہے۔
लाख बैठे कोई छुप के कमी गांव में, खून खुद देता है जलादों के मस्कन का सुराग, साजिशें लाख उड़ाती हैं जुल्मत के निकाब, लेकर हर बूंद निकलती है हथेली पर चिराग। और इस वक्त मैं जिस चिराग का जिक्र कर रहा हूँ उस चिराग से मुराद है राजा रिजवान चिराग एडवोकेट। ये वो वकील हैं कि जिन्होंने अपने पेशे का हक अदा किया है। इस पूरे केस में उन्होंने 1 रुपया फीस भी अपने ऊपर हराम कर रखी थी। इस पूरे केस के हवाले से जितना ट्रैवल हुआ है, जितने मामलात हुए हैं, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी किया है। तो आपकी भरपूर तालियों में अभी मैं मुल्तमिस हूँ राजा रिजवान चिराग एडवोकेट के आपसे इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हाजी आज़म साहब, सरदार एहसन अली खान साहब, सरदार फरहान अफजल खान एडवोकेट हाई कोर्ट, आपका बहुत मशकूर ममनून हूँ कि इस पूरे इंटायर केस के दौरान आपने मेरी बहुत जो हौसला अफजाई की। आल्दो के बहुत ज़्यादा मुझे लाइव थ्रेट थे, इवन वीडियो रिकॉर्डेड थ्रेट्स हर हवाले से थे, लेकिन मैं क्योंकि ये बिलीव करके आया था पाकिस्तान। जब मैं फॉरेन में पढ़ रहा था लंदन में, तो मुझे मेरी चीफ एग्जामिनर थी लिंकन इन में, वो कहती थी मिस्टर राजर डोंट गो बैक, वर्क विद मी, आई विल पे यू मोर देन योर थॉट्स। मैं तुम्हें तुम्हारी सोचों से ज़्यादा पे करूँगी, तो तुम ये सब काम करो। तो मैं ये सोच कर पाकिस्तान आया था कि नहीं, मैंने अपने पाकिस्तान में अपने लोगों के लिए काम करना है और आई विल फाइट फॉर द जस्टिस। शुरू से ही कैरियर जब स्टार्ट किया तो ऐसे ही केसेस मिले। ऐसे पहला केस मुझे मिला था, वो 7 साल का बच्चा था पिंडी में, उसके साथ ज्यादती हुई और उसे हैंग कर दिया गया। तो मैं वकालत पैसों के लिए नहीं करता, वकालत मेरा शौक है। उसके बाद इस केस को मैंने लिया, टेकअप किया, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन इसको सरदार एहसन अली खान साहब ने कहा कि राजा साहब आप इसको फाइट करें। एक अच्छे लॉयर का यही काम होता है कि वो ऐसे। फिर उस दौरान बहुत सारे हैवी अमाउंट के ऑफर, फिर वीडियो थ्रेट्स। आप यकीन माने मैंने फिर वो इवन के डीसी पिंडी से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि लेकिन मेरा केस यहाँ पे था। मैंने फिर एप्लीकेशन भेजी थी थ्रू हाजी आज़म साहब के साथ, वो लेकर गए थे उस वक्त डीपीओ साहब जो थे उस वक्त रैली में। और ड्यूरिंग मेरी प्रोसीडिंग्स मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ SHO उस वक्त थे आबिद साहब। ये कहते थे जो भी डेट होती थी रैली में, जिसके ऊपर सिविल कानून में भी सिक्योरिटी की भी बात करते थे, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता था। और बहुत सारे केसेस मैंने फतेहजंग में तकरीबन 10 से ज़्यादा कतल केस फाइट किए हैं, 4 अभी भी लगे हुए, एक ये डिसाइड करवाया। मेरी कोशिश होती है मैं लॉ के ऊपर बात करूँ। सोसाइटी के अंदर ये था कि बच्चे के साथ ज्यादती नहीं हुई, जो मुझ तक बात पहुंची थी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बाई लॉट बता दूं, जब लॉयर दोनों तरफ से खड़ा होता है और जज को भी, तीनों को ये बात पता होती है कि असल केस क्या है। और मैं ये समझता था, ये आप लोग सुन लें सब लोग, क्योंकि आप लोग यहाँ के मकामी हैं। मैं ये कहता था कि अगर मैं मर गया तो गॉड ने मुझसे पूछा कि तुमने कोई जिंदगी में अच्छा काम किया है, तो बाई गॉड में वजू में खड़ा हूँ। मैंने ये कहा, ये कोर्ट के अंदर ओपोनेंट काउंसलर को भी कहा और जज को भी कहा कि मैं गार्ड को बोलूंगा कि जिंदगी में एक अच्छा काम किया कि मैंने हुज़ैफा केस फाइट किया। अल्लाह भी यकीन करें कि यहाँ पे तो ये बहुत मशहूर हुआ था कि जी वो तफसीर कुरान लिख रहा था और उसकी तफसीर रुकवाने के लिए ये वकील ने ऐसे किया है या वकील फाइट कर रहा है। तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग केस था, लेकिन मैं आप लोगों को ये सच बात बता रहा हूँ। मेडिकल जो पहला हुआ था पोस्टमार्टम, उसके अंदर डॉक्टर ने ये लिखा था कि बच्चे की एनल डेवलप हो चुकी है, शेप चेंज कर चुकी है। जाए मखसूसा में आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो एक पॉइंट था मेरे पास फाइट करने का। वकील साहब, जो भी वकील होता है वो फाइट करता है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी एविडेंस कलेक्ट होती है, उसके ऊपर फाइट करता है। और मैं समझता हूँ कि आबिद साहब ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। और जिला अटक के मेरे ज़्यादातर जो भी मैंने केसेस फाइट किए उनमें इन्वेस्टिगेटर जो है लहरासब अली खान साहब रहे हैं और अंजुम सुहेद साहब रहे हैं, 2 बंदे रहे हैं। ज़्यादातर मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है, जो लहरासब अली खान साहब। अगर इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर होती
تو میں یہ کیس نہ جیت سکتا. کیوں؟ جو بنا دیا گیا تھا کیس میں نے اس کے اوپر ہی رہنا تھا, اس سے نہ باہر جا سکتا تھا نہ اندر آ سکتا تھا. تو میں نے اسی کے اوپر ریلائی کرنا تھا, اسی کے اوپر فائٹ کرنی تھی. جو لیگل ریسرچ ہوتی ہے وہ وکیل کرتا ہے, جو لا ہوتا ہے وہ وکیل بتاتا ہے. میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے, نماز بھی پڑھتا تھا, دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اس کام میں سے سرخرو کرنا, اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا ہے. میں عابد صاحب کا وفیر چوری راسب علی خان, اور اس کیس میں ایک بڑا بہت مرتبہ ایک کانسٹیبل ہے, اس کا نام میں ضرور دوں گا, وہ بہت وٹنس آیا ہے, اور اس کیس میں بھی وہ وٹنس تھا ملازم سے, اس کو بھی پیش کرتے ہیں. ملازم نے بھی بہت اچھی ایویڈنس کروائی. جو بھی کانسٹیبل جتنے بھی نظرات تھے میں ان کو گائیڈ کرتا تھا, وہ پک کر لیتے تھے. اس کے مطابق میری ٹو دی پوائنٹ ایویڈنس رہی, اور میں اس میں سفر ہوا. جو میرے فارمل وٹنس تھے, میرے پاس ایک بچی تھی عائشہ ایمان 5 سال کی. جج نے اس سے تقریباً 1 گھنٹے کا ٹیسٹ لیا. وہاں پہ یہ تھا کہ کیا یہ بچی جو ہے وہ شہادت دینے کے قابل ہے یا نہیں. تو قانون کے اندر کہیں پہ بھی بچے یا مرد یا عورت کا ذکر نہیں ہے. قانون میں پرسن, اور یہ چھوٹی بچی تھی. جج نے اس سے ہر طرح کے کوشچن کیے ہیں, اس سے سارے کلر پوچھے ہیں, اس نے بتائے ہیں, اور یہ اس نے ٹیسٹ پاس کیا. تو جج نے پوچھا کہ بتاؤ کون سا ملزم تھا جو تم نے دیکھا تھا. اس نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کورٹ کے اندر کہ وہ ملزم تھا. تو وہ بھی میری آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی تھی, بہت اچھا ہو گیا. اب ایٹ دی اینڈ میں اوور آل پنجاب پولیس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. میرا انٹریکشن 2 ملکوں کی پولیس کا ہے, یو کے پولیس کے ساتھ, اور جہاں پہ ایون ایکسٹریڈیشن کے کیسز بھی, وہاں پہ بھی مردر 2 مہینے کا ہوئی تھی, اس میں بھی میں تھا. تو آپ بائی گارڈ اللہ کی یقین کریں کہ ہماری پنجاب پولیس کی انویسٹیگیشن کا کوئی بھی مقابلہ نہیں. اگر آپ کہیں کہ جی میں شاید کوئی ان کی کوئی وہ بٹرنگ کر رہا ہوں, نہیں. میرے پاس ابھی ایک ریسنٹ ایکسٹریڈیشن کا مرڈر کیس آیا ہے, پاکستان میں انہوں نے بندہ مانگا ہے, پیرا دیتا, اور اے سی صاحب اسلام آباد کے پاس لگا ہوا ہے, آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. آپ وہ انویسٹیگیشن اٹھا کے دیکھیں, اور ہمارے کسی ایک جو بہت کمزور انویسٹیگیٹر اس کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ بہت پیچھے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ والے بھی. ہماری پنجاب پولیس بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, اور میں اس کا بھی کریڈٹ اوور آل دیتا ہوں جو افسران بالا ہیں. ڈی پی او صاحب ہیں سید خالد حمدانی صاحب, اس وقت جو ڈی پی او صاحب تھے, عابد صاحب تھے, یہ لوگ ایکسپرٹ تھے. تو انہوں نے اتنے امپورٹنٹ کیس کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا. میں آخر پر تمام پولیس افسران کا, عابد صاحب کا, ایس ایچ او صاحب تھے, جو اس وقت ڈپٹی صاحب تھے, مجھے پتہ چلا انہوں نے بہت رول ادا کیا. چودھری راسب علی صاحب, انہوں نے بہت پارٹیسپیٹ کیا. ملازم سے میں نام لوں, اور جو میری آپ یہ پنجاب پولیس سے میری اس وقت جو پوزیشن تھی, جو مجھے لائف تھریٹ کر رہے تھے, اس وقت میرے فون جو ہے ایموشنل اسسٹنس کر رہے تھے. سردار احسن علی خان صاحب سے سردار صاحب بیٹھے ہیں, نام میرے جنرل کیا رہا پاکستان سردار رحیم خان صاحب, انہوں نے کہا راجہ صاحب کہ آپ دل سے فائٹ کریں, اللہ آپ کا منہ ناصر ہوگا, پریشان نہ ہو. پھر میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا جو میں نے مرنا ہے, جو میری ذات قبر میں وہ فائٹ کرنی ہے, تو حق پہ رہنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بکنے کی بھی بات آئی, بڑے ہیوج اماؤنٹ کی آفر آئی. پھر وہاں پہ مجھے شعر یاد آ گیا کہ جب بھی ضمیر کے سودے کی بات آئے, ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اسی کیس کے صدقے میں مجھے سرخرو کرے گا آخرت میں بھی. آپ سب کا بہت شکریہ, اور میں پنجاب پولیس کے افسران سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میں بائی گارڈ جو کیسز لگے ہیں, اتنے تھریٹس پڑھتے جا رہے ہیں اسی کیس کے حوالے سے, اور ایک پنڈی میں کہ میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ شاید میں یہاں پہ سیوٹیبل نہیں, واپس چلا جاؤں یو کے میں, یہ کیس ختم کر دوں. تو اگر زندگی رہی تو جو ہے آپ لوگوں کے لیے ضرور فائٹ کروں گا, زندگی رہی تو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں مختصر یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کی اس تقریب کے دوران جہاں پر سول سوسائٹی, پولیس, صحافی برادری, اور اس کے ساتھ سیاستدان, اس کے ساتھ ہمارے وکلاء حضرات, اور ایک پورا گلدستہ ہے جو اس وقت اس حال کے اندر موجود ہے, اور سب مل کر ایک بات پہ متحد ہیں
کہ ہم جرائم کے خاتمے کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گے، کیونکہ بات ہو رہی تھی پولیس افسران کے حوالے سے، انہوں نے جو کارنامہ نامہ سر انجام دیے، تو ملک حبیب پاک صاحب کی طرف سے عابد منیر صاحب کے لیے 50,000 روپے کیش اور لیلا صاحب خان صاحب کے لیے 50,000 کیش کا مزید اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، تو ان کو انشاءاللہ جو شخصیات ہیں، ملک نواب خان پاک آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جو فتح جنگ کی لائبریری ہے وہ ان کی مرہون منت ہے، اور وہ تقریباً 50 لاکھ کا پروجیکٹ ہے اگر میں اس میں غلط نہیں ہوں۔ تو ابھی کیونکہ انتظامیہ بہت زیادہ ایک مضبوط پلر ہوتی ہے، عوام کے ساتھ رابطہ ان کا ضروری ہوتا ہے، جرائم کے خاتمے میں بھی ان کا بھی ایک کردار ہے، تو میں ملتمس ہوں اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ عظیم شوکت ایوان تشریف لائیں اور آپ سے مختصر گفتگو کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ڈی پی او صاحب گفتگو کریں گے۔ انہوں نے میں بڑا خوش ہوں آج یہ دیکھ کے کہ جو جرم ہوتا ہے، جرم ہمیشہ سوسائٹی سے نکلتا ہے اور پولیس ہمارا ایک پلر ہے جو اس کو کور کرتا ہے، مگر اس کی ساتھ ساتھ جو دیگر قوتیں ہیں ان کا رول بڑا اہم ہوتا ہے، جس میں صافی برادری ہے، اس میں سول سوسائٹی ہے۔ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب بھی ہمیں کرائم فائٹنگ کرنی ہے، یہ صرف ایک کام نہیں ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا، اس میں ہم سب کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے، اس میں پروسیکیوشن ہے، وکلا ہے اور باقی پوری سوسائٹی ہمارے کے ساتھ چلے گی، پھر ہم اس کو جو کب کر سکتے ہیں۔ میں آج بڑا خوش ہوں، ورنہ اکثر یہی دیکھتے ہیں، یہی سنتے ہیں کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ہمارے مجرم نہیں پکڑے جا رہے۔ ہیڈس آف ٹو سر آپ کے لیے اور اٹک پولیس کے لیے کہ آج ہم اس تقریب میں کھڑے ہیں اور باتیں یہ کریں کہ ہمیں کس طرح کیسے بندے کو پکڑا اور کیسے سزا دلوائی، تو بڑی خوشائن بات ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیک طرح کا یہ والا ایونٹ ہے، اور میں بڑی جگہ پہ رہا ہوں مگر اس طرح کی جو ہے وہ پولیس کے حوالے سے یہ کام کی تعریف اور جس انہوں نے کام کیا ہے بالکل ریئلٹی میں اس کا اپریشیٹ کرنا ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہماری طرح اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جو لوگ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو تفتیش کی ہے، جو ہمارے انویسٹیگیٹر ان کے لیے انعامات بھی دے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی انہوں نے محنت کی ہے اور وہ محنت آپ کے لیے کی ہے تاکہ آپ کا معاشرہ جہاں ہم سب رہتے ہیں محفوظ رہ سکے۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم باقی بھی نظر رکھیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسا کیس دوبارہ نہ ہو سکے، بچوں کو ٹریننگ دیں، سمجھائیں اور آس پاس ان تمام لوگوں کو نظر رکھیں جو اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں، اور انہیں ایسا کبھی واقعہ ہونے سے پہلے انفارم کریں پولیس کو تاکہ اسے کرب کیا جا سکے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ گفتگو سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈی پی او صاحب تشریف لائیں اور جو پولیس افسران ہیں اور ساتھ اس کیس کے اندر کاوش کرنے والے افراد ہیں، ان میں کچھ شیلڈز ہیں پریس کلب فتح جنگ کی طرف سے، تو میں باجوڑی صاحب عائشہ ایمان سے تشریف لائیں اور ڈی پی او صاحب سے سب سے زیادہ اس محفوظ میں اگر کوئی داد کا اور دعا کا مستحق ہے تو یہ ہماری بیٹی ہے۔ اس بیٹی کی ہمت کی وجہ سے آج کا جو ایونٹ ہے یہ منعقد ہوا۔ میں ملتمس ہوں سابق کونسلر اور اس کیس میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنے والے حاجی محمد اعظم صاحب تشریف لائیں اور یہ ڈی پی او صاحب کے ہاتھوں اپنی شیلڈ دکھائیں۔ اس کیس کے تفتیشی انچارج چودھری لہراسب صاحب تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اسی قلعے کے اوپر، اسی عمارت کی بنیاد کے اوپر اور بہت اچھی ماشاء اللہ آپ نے تفتیش کی ہے۔ سابق ایس ایچ او محترم عابد منیر صاحب ویری گڈ۔ نارا صاحب ایک منٹ ابھی صاحب سامنے دیکھیے گا۔ ابھی ملتمس ہوں سکندر گوندل صاحب ڈی ایس پی سکندر گوندل صاحب کو
सिकंदर साहब सामने देखिए किधर आवेद हबीब साहब उनके बाद हम कमिश्नर राजा इमाम चराग एडवोकेट साहब तशरीफ लाए, सिकंदर गोंदल साहब, DSP सिकंदर गोंदल साहब। मोहतरम राजा रिजवान चराग एडवोकेट साहब, केस के रुए रवां। मैं मोहतरम लियाकत खान बाजोड़ी साहब से गुजारिश करूंगा कि ये खसूसी शील्ड आज के खसूसी एक गिफ्ट है हमारी तरफ से, प्रेस क्लब की तरफ से मोहतरम सैयद खालिद हमदानी साहब आबिद किधर है? आबिद आज काम हो और लगा से किधर खड़े हुए हमने तू भी अभी आज शाह जी साथ देखें। कुछ साथी हजरात के लिए सर्टिफिकेट्स हैं जी, मैं गुजारिश करता जाऊंगा अपने सर्टिफिकेट रिसीव कर लें। मोहतरम लियाकत खान बाजोड़ी साहब, सदर प्रेस क्लब। मोहतरम सैयद नजात अली साहब, बाजोड़ी साहब सामने देखिएगा। मोहतरम सैयद नजात अली शाह साहब, शाह जी सामने देखें। मलिक कामरान खाकी साहब, मोहतरम फरत अब्बास शाह साहब, मोहतरम फरत अब्बास शाह साहब, मोहतरम ताहिर इकबाल साहब। आप तमाम अहबाब तशरीफ रखें। रजी ताहिर साहब, तशरीफ रखें आप। मैं साइड पे करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज मेरी याद है आखिर तक? फतेह जंग के मुअज़्ज़िज़ीन, साफ़ी बिरादरी, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस पूरे इवेंट के, यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और वकला हज़रात और पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी के तमाम जो नुमाइंदगान यहाँ तशरीफ रखते हैं। आवाज़ मेरी आ रही थी आखिर तक? आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने पुलिस अफसरान की, मेरे डिपार्टमेंट की हौसला अफजाई के लिए और इज्जत अफजाई के लिए इस इवेंट का इनकार किया। ये एक इससे अहम, इससे ज्यादा सबक आमोज और इससे ज्यादा जज्बात पर मबनी नशिस्त से कई सालों में हमने पहली मरतबा रही है। उसके लिए मैं आप सबको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। और इसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं, वो एक वालिद का दुख है, एक मां का दुख है
ایک بچے کے ساتھ ہونے والا ظلم ہے اور اس کا احساس ہے، اور جس کے لیے ہم سارے مل کے آپ سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. آپ کو ہم اپنی حمایت کا، مدد کا، سپورٹ کا ہر طرح سے یقین دلاتے ہیں. اور دوسرا ہم جو میں سمجھتا ہوں اکٹھے ہوئے ہیں وہ اس چھوٹی بچی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جس نے اتنی کم عمر میں اپنے بھائی کے، چھوٹے بھائی کے خون کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ بھائیوں کی بہنیں ہی ہوتی ہیں، تو اس چھوٹی بچی نے یہ ثابت کیا ہے کہ باقی بھائیوں کی بہنیں ہی ہوتی ہیں. ہم اس حال میں بیٹھے ہوئے تمام تر لوگ اس بچی کو، اس کے والدین کو، اس کے خاندان کو، ہم سب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کے صبر کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں، اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم اس کو آگے اپیل کی سٹیج سے اور آگے جہاں تک لاجیکل کنکلوژن تک، اور جب مجرم جب تک پھانسی کے پھندے سے جھول نہیں جاتا، انشاءاللہ ہم میں سے اس چھت کے نیچے ہوئے بیٹھا ہوا ہر شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے انشاءاللہ. سوسائٹی کے اندر جرم ایک فطری عمل ہے، نیچرل فینومین ہے، لیکن جو صحت مند معاشرے ہیں انہوں نے کچھ چیزیں ریڈ لائنز کے طور پر طے کر لی. جو سب سے امپورٹنٹ بیرومیٹر ہے، جو سب سے اہم پیمانہ ہے کسی بھی سوسائٹی کی صحت کو ناپنے کا، وہ یہ ہے کہ وہاں کے بچے کتنے محفوظ ہیں. وہاں کے بچے جتنے محفوظ ہوں گے اتنا زیادہ وہ معاشرہ صحت مند ہوگا. یہ چیز ہمیں ایز اے ڈپارٹمنٹ، پولیس افسران کے طور پہ، آپ سب کو ایک سول سوسائٹی کے طور پہ، اور جس کا جو بھی کردار ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے جس کا جو کردار ہے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کردار ادا کریں. اور اس میں والدین کا کردار ہے، اس میں سوسائٹی کا کردار ہے، اس میں اساتذہ کا کردار ہے، اور اس میں جو معاشرے کے مختلف طبقات ہیں اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب کا کردار ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت اطمینان ہے اور خوشی ہے اور فخر ہے کہ ہم سب میں سے ہر ایک نے اپنے بچے کو محفوظ بنانے کے لیے اور اس کے خون کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اور اس کو انصاف دلانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے. جس میں آپ وکلاء حضرات ہیں، سول سوسائٹی ہے، پولیس افسران ہیں، تفتیشی ہیں، یہاں کے جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، ان سب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. میں تمام کو ابھی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، تب جا کے یہ ممکن ہوا کہ ہم نے اتنے بڑے مجرم کو، اتنے گھنونے جرم کرنے والے کو سزا دی. اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں کہ نہ صرف بچوں کے حال کو جو پریزنٹ ہے وہ محفوظ کرنے ہیں، جن بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے ان کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، بلکہ اس سے زیادہ جو ہم سب کا اہم کردار ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ آگے چل کے کسی بچے کے ساتھ دوبارہ نہ ہو. یہ بہت دکھ بھرا احساس ہے، یہ ایک بہت بڑا زخم ہے، بہت بڑا غم ہے جس کو لے کے والدین اور خاندان چلتے رہتے ہیں. بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل یا کوئی بھی اور طرح کا جرم ہو. میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم پراپر ایک ہمارے ڈپارٹمنٹ پنجاب پولیس اور اٹک پولیس ہم انشاءاللہ ہم اپنے ریسپانسز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. اور لا انفورسمنٹ جہاں پہ لا کو ہم نے انفورس کرنا ہے اس میں انشاءاللہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. میں خاص طور پہ ذکر کروں گا جو اس وقت ریسپانسیبل آفیسرز تھے، ایس ڈی پی او صاحب سکندر اور عابد ایس ایچ او اور ایس ایچ او فتح جنگ اور لہرا صف اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے جو ممبران تھے. آپ نے جس احساس کے ساتھ اور جس احساس ذمہ داری کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ کام کیا، اور جذبہ اگر ہنر کے بغیر ہے
اور جذبہ اگر آپ کی اسکل کے بغیر ہے تو اس جذبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے نہ صرف جذبے سے کام کیا بلکہ ہنرمندی سے کام کیا اور پروفیشنلزم سے کام کیا, اور اس کے لیے میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں, عابد کو تمام تر رسپیکٹ کی اور اپریشیشن کے مستحق ہیں. اور انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ ایک بہترین آپ لوگوں نے مثال قائم کی ہے باقی جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کے لیے, اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام آفیسرز, پولیس آفیسرز, اس احساس کے ساتھ ہم یہاں سے جائیں گے کہ اگر آپ اور میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں, آپ اور میں ہی عوام کی عزت, آبرو اور مال کے محافظ ہیں اللہ کے پاس. آپ اور مجھے ہی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ لوگوں کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پہ, انسان کے لیے اور معاشرے کے لیے سب سے قیمتی 3 چیزیں ہیں. انسان کی جان ہے, انسان کی مال ہے اور انسان کی عزت اور آبرو ہے. اور ان تینوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اور معاشرے نے اور ریاست نے ہمیں دی ہے. آپ اس احساس ذمہ داری کے بوجھ کو سمجھیں, اس احساس ذمہ داری کی اہمیت اور اس کی حساسیت کو سمجھیں, اور انشاءاللہ ہم جب اس سے آپ نے جو ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور آپ نے جس طریقے سے ہمارے افسران کی حوصلہ افزائی کی ہے اور عزت افزائی کی ہے, ہم انشاءاللہ آپ کی جان, مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اس سے بڑھ کر بھی انشاءاللہ کردار ادا کریں گے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وکیل بھائی ہیں جو اس جن نے کیس لڑا, راجہ رضوان چراغ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام تر تھریٹس اور تمام تر مشکلات کے باوجود بڑے بھرپور طریقے سے اس کیس کو لڑا. لیکن ساتھ ساتھ میں راجہ صاحب سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ اپنا پورے حوصلے اور جذبے کے ساتھ یہاں کی غریب قوم, یہاں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, یہاں کے ٹوٹے پھوٹے چوک اور یہاں کے غریب بچوں کی مدد جاری رکھیں. آپ حوصلہ نہ ہاریں. آپ کی طرف جو اٹھنے والا دھمکی کا قدم ہوگا یا زبان ہوگی, اس کے راستے میں ہم کھڑے ہوں گے اور پورے زور سے ہم میں سے بہت سارے لوگ اور خاص طور پہ پولیس افسران جنہوں نے پچھلے 10 سالوں میں مشکلات میں نوکری کی ہے, میرے اوپر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی میں وردی پہن کے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں کبھی بھی انشاءاللہ اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا. مجھے اپنی اور یہ صرف میری مثال نہیں ہے, یہ صرف میری مثال. یہاں بیٹھے ہوئے جتنے پولیس افسران ہیں, ہم نے بڑی مشکل سے پچھلے دہشت گردی کے ادوار میں اور جرائم پیشہ افراد سے لڑتے ہوئے بڑی بڑی دھمکیوں اور تھریٹس اور ٹیمپٹیشنز اور مشکلات کا سامنا کیا. ہم میں سے ہر ایک کے خاندان, ہم میں سے ہر ایک کے پاس متبادل راستے موجود ہیں, لیکن وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ دھمکی میں مر گیا جو نہ باب نہ برد تھا, عشق نہ برد پیشہ طلبگار مرد تھا. ہم انشاءاللہ یہ ہماری محبت ہے اس مٹی کے ساتھ, اس مٹی کے ساتھ ہمارا عشق ہے. انشاءاللہ ہم کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے, اور ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی دھمکی میں نہ آئیں. ہم آپ کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ, مجھے خود بھی بندوق اٹھا کے آپ کی حفاظت کے لیے آنا پڑا تو میں خود آؤں گا. اور جو سب سے اہم میرے خیال میں ہماری عزت مندی کے اور عزت افزائی کے اور حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں, وہ ہمارے جو پراسیکیوٹرز ہیں اور ہمارے جو جج صاحبان ہیں, ججز صاحبان ہیں, اور جس محترمہ جج نے یہ فیصلہ دیا ہے, ہم ان کو سب مل کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے. کل میں ان سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا کہ آپ کے اس ایک فیصلے سے پورے فتح جنگ کے جنرل ایریا کی اور پورے ڈسٹرکٹ کی بلکہ پنجاب میں ایک بہت زبردست اسٹرانگ قسم کی مثال گئی ہے کہ ہمارے بچوں کی طرف کوئی بھی جرم کا قدم جو بڑھے گا اس کو پورے زور سے روکا جائے گا, قانون کی طاقت سے, پولیس کی طاقت سے, اور دلائل کی طاقت سے, اور قلم کی طاقت سے انشاءاللہ. اور ہم اسی جذبے کے تحت ہم سارے مل کے, اور ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو کرائم فائٹنگ ہے وہ پولیس کا اور معاشرے کا مشترکہ کام ہے. ہوا یہ ہے
کہ ہم میں سے آپ میں سے چند لوگوں نے ہمیں ایک پروسیس کے تحت سلیکٹ کیا ہے، ہمیں وردی پہنائی ہے اپنے ٹیکسوں سے، ہمارے رینکس ہمیں دیے ہیں، آفیسز اور گاڑیاں دی ہیں، اور ایک قانونی تحفظ دیا ہے کہ ہم ڈیڈیکیٹڈلی سارا وقت آپ کی حفاظت پہ نام ہوں، ورنہ معاشرے کی حفاظت اور اپنے گلی محلے سڑکوں بازاروں ہسپتالوں بچوں خواتین بزرگوں کی ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، اور یہ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے ایک التماس کرتا ہوں، آپ ہم پہ، پنجاب پولیس پہ، اٹک پولیس پہ، اپنے افسران پہ اعتماد رکھیں۔ یہ ویسٹ رائے کی پولیس نہیں ہے، یہ کسی باہر کے شخص کی، کسی مفاد پرست کی، کسی بادشاہ سلامت کی، یہ اس کی پولیس نہیں ہے، یہ عوام کی پولیس ہے۔ یہ ہم آپ میں سے ہی ہیں، میں اس گاؤں کا ہوں، وہ اس گاؤں سے ہے، یہ اس گاؤں سے، ہم سب آپ میں سے ہی ہیں، اور ایک پروسیس کے تحت ہم سلیکٹ ہو کر وردی پہن کر آپ کی حفاظت کے لیے ہیں۔ میں پولیس افسران جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، آپ لوگوں کی عزت کریں، آپ لوگوں کو انصاف دلائیں، آپ لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آئیں، ان کو اون کریں، ان کو پراپرلی ریسپونڈ کریں، ان کے لیے ایکسیسیبل ہوں، تو اس سے زیادہ عزت افزائی کرنے کے لیے یہ عوام ہمارے لیے تیار ہو۔ آپ ہم سب کو ہر وقت ہوتا ہے عوام سے کیا ہوتا ہے، عوام ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، عوام ہم پہ اعتماد نہیں کرتی، عوام ہمارے ساتھ ایڈورسریل ریلیشن رکھتی ہے۔ اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اگر ہم عوام کے انصاف کے لیے اقدامات کریں، انٹیگریٹی کے ساتھ، کیپیسٹی اپنی بہتر کر کے، اور پورے احساس کے ساتھ ہم عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں، تو عوام ہم ایک قدم چلیں گے تو عوام ہمارے لیے 10 قدم چلنے کے لیے تیار ہوگی۔ یہ ہم جو پولیس افسران بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بڑی، اس چھت کے نیچے اس سے بڑی اور کیا مثال آپ کے لیے اور میرے لیے ہو سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم زیادہ احساس ذمہ داری کے ساتھ، زیادہ احساس درد کے ساتھ، اور اپنی کیپیسٹی کو بہتر کر کے، اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت کو بہتر کر کے، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی عزت آبرو مال جان کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ اقدامات اٹھائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں اون کریں، جیسے آپ نے ہمیں عزت دی ہے، آپ ہمیں ایسے عزت دیتے رہیں، ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے گا، ہماری تھکاوٹ دور ہوتی رہے گی۔ پولیسنگ از اے ہیزرڈس جاب۔ آپ نے 10 قتل کے کیس عدالت میں فائٹ کیے ہیں، ہم نے سینکڑوں کیسوں کی تفتیشیں کی ہیں۔ آپ کو 10 خط آتے ہوں گے، ہمیں سینکڑوں خط آتے ہیں دھمکیوں کے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، ہم اس کو اپنی جاب کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پولیسنگ کی ہیزرڈس جاب ہے، آپ کی گلی محلہ سڑکیں چوک ٹریفک تفتیشیں، عدالتوں کی حفاظت، ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی حفاظت، پھر ایک پورا طوفان دہشت گردی کا آیا تھا اس کی حفاظت، پھر ڈیسپریٹ کرمنلز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا، اور پھر یہ سارے کام قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے توازن کے ساتھ کرنا۔ محرم ہے، سفر ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیکیورٹی کی صورتحال جیسے خراب ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جو ذمہ داری ہیں وہ ملٹی فولڈز ہو گئی ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ہمیں ہر ایونٹ کو آپ کے بیلوں کی دوڑ سے لے کر عید گاہ سے، عید والی جو آپ کا ہماری عید والا دن ہوتا ہے، عید گاہوں کی حفاظت سے لے کر سفر، محرم، چہلم، ہر ایک چیز کا، احتجاجی مظاہرے، واپڈا، تعلیم، ہسپتال، ہر ایک کا ہمیں، ٹریفک مینجمنٹ، بہت ساری ایسے کام ہیں جو کہ پولیس کو کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایٹ ٹائمز آپ کو ہم سے جائز شکایتیں بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اگر آج سے پہلے جس جذبے سے کام کر رہے تھے، آج کے بعد ہم انشاءاللہ اس سے دگنے جذبے سے انشاءاللہ۔ آپ نے ہماری عزت افزائی کی، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، آپ نے ہمارے افسران کو، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمائی یہ ہے کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں اور ہمارے کام کو آپ اپریشیٹ کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ ڈی صاحب سے اجازت کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ رہ گئی تھی، محترم ملک حبیب صاحب کی طرف سے متاثرہ فیملی کے لیے 1 لاکھ روپے کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ان کو دیے جائیں گے۔ اور میں یہاں پہ ڈی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ صدر پریس کلب موجود ہے اور پریس کلب کی پوری ٹیم موجود ہے۔ آپ نے جو اطاعت کا مظاہرہ اس کیس کے دوران دیکھا،
हम इंशाल्लाह आपके पास भी आएंगे कि हम कोरोना वायरस के बाद एक ऐसी कैंपेन का आगाज करें जिसमें पुलिस और अवाम के दरमियान राब्ते का इजाफा हो। इंशाल्लाह हम प्रपोजल के साथ प्रेस क्लब फतेह जंग की तरफ से आपकी जानिब आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ेंगे, फिर दुआ करेंगे और इंशाल्लाह हम इजाजत देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सलातो वस्सलाम अला या रब्बुल आलमीन, हम सबको इत्तफाक की दौलत नसीब फरमा। आज जिस प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे हैं, नन्हे हुज़ैफा के लिए जो कुछ जिसने पढ़ा हम उसकी रूह को इसाल करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। मौला नन्हे हुज़ैफा को क़यामत के रोज़ हम उसके सामने सरखुरू हो सकेंगे। मौला वो हमारा गिरबान ना पकड़े। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल करीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल करीम। प्रेस क्लब के भाई जो हमारे हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।